إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محترم بھائیو، ذی الحجہ کے یہ دن اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے عبرتناک اور دل دہلا دینے والے سانحہ کو اپنے دامن میں رکھتے ہیں. ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث داماد رسول کاتب وحی ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے. اس اعتبار سے آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند معروضات پیش کریں اور ان کے حالات زندگی
اور ان کی شہادت کے دل دوز واقعہ کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے بالاتفاق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین منتخب کیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 12 سال مسلمانوں کی امامت اور خلافت سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا کلمہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں غالب آ چکا تھا، اور 6.5 سال نصف اول جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکروں نے فتوحات کی، مارکے کیے، حملے کیے، پیش قدمیاں کی، تو اسلام کی جغرافیائی سرحدیں 22 لاکھ مربع میل سے نکل کے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئیں۔ یہ مراکش، یہ کابل، یہ آذربائیجان، یہ جارجیا اور یہ سارے وسط ایشیا کے علاقے، ان کے فاتح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں رومی قوتوں اور یلغاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کروایا، بحری فوج تیار کی، اور وہ رومی جو آئے روز سمندروں سے حملہ کر کے مسلمانوں کی سلطنتوں کو بادامنی اور تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعاون سے، کہ جو والی مصر تھے، بحری بیڑا بھی تیار کروایا، بحری فوج بھی تیار کی، اور پھر جزیرہ قبرص بھی فتح کیا، روم کے بڑے بڑے جزائر اور علاقے، صوبے اور ریاستیں فتح کی۔ الغرض عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نصف اول دور میں 11 ملک تھے، 11 ملک جو اسلام کی قلم رو میں داخل ہو چکے تھے۔ جتنی فتوحات پچھلے 3 ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدنی دور، ابو بکر صدیق کا 2 سالہ خلافت کا دور، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ خلافت کا دور، ان 22 سالوں میں اسلام نے جتنی فتوحات پائی تھی، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 6.5 سالوں میں اسلام کا دائرہ اس کے برابر وسیع ہو گیا تھا۔ یہ ہے امیر المومنین عثمان، جنہوں نے اسلامی تاریخ کا بہت بڑا یہ مارکا سر کیا،
کہ ساری امت کو ایک مصحف پہ متفق کر دیا. ایک مصحف جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. یہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی فرد ایسا نہیں ہے انبیاء کی پوری تاریخ میں کہ جس فرد کے گھر میں کسی بھی پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہو. یہ احساس بھی اللہ تبارک و تعالی نے عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا. یہ احساس عثمان ذو النورین کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ مکرمہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیا. اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے. نکاح ہوا. جب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تو پھر یہ جوڑا تھا عثمان اور ان کی زوجہ لختے جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کا اعزاز عطا فرمایا. پہلے اس جوڑے نے مکے سے حبشہ ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ ہجرت کی. یہ ذو ہجرتین ہیں. ان کو اللہ نے 2 ہجرتوں کا اعزاز عطا فرمایا. ادھر بدر کا معرکہ ہو رہا تھا اور ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا موت و حیات کی کشمکش میں تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف نکل رہے تھے ابو سفیان کے قافلے کی سرکوبی کے لیے، تو آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں روک کے آئے تھے کہ آپ کی لختے جگر اور عثمان غنی کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ اپنی زندگی کے آخری سانس گزار رہی تھی. اور پھر ایسا ہوا کہ جب بدر فتح ہوا اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ بیٹھ کے زید بن حارثہ بدر کے میدان سے مدینہ منورہ پہنچے اور جا کے انہوں نے سب سے پہلے مدینے میں خبر دی کہ مدینہ والوں تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے معرکے کو مسلمانوں کے حق میں فتح کروا دیا ہے. مکے کا کفر بدر کے میدان میں شکست کھا گیا ہے. جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کے بدر سے مدینہ پہنچے ہیں، این اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور پیچھے رہنے والے مدینہ میں موجود صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر کے فارغ ہو رہے تھے. ادھر بدر فتح ہوا اور ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جہان فانی سے رخصت کر گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لختے جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اور 9 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے معرکے سے فارغ ہوئے 9 ہجری کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس اعتبار سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ احساس حاصل ہے کہ ان کے عقد میں یکے بعد دیگرے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر آئی. اسی بنیاد پہ ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جس کے عقد میں آئی ہوں وہ ذوالنورین قرار پاتا ہے. یہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ. ایمان لانے والوں میں ابھی ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پہ گنے جانے کے برابر افراد تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور ان 8-10 افراد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. گویا کہ ان کو قدیم الاسلام مسلمان کہا جا سکتا ہے. ابتدائی دور میں جب گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ایمان لانے والوں میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا، بڑے انعامات سے نوازا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو بھائیو درجنوں مواقع ایسے بنتے ہیں کہ جن مختلف مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے سیدنا عثمان کو جنتی قرار دے رہے ہیں. زمین میں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق و مصدوق زبان سے جنت کی بشارتیں پانے والے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. خلافت کے 6.5 سال گزر چکے تھے. بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں ایک رد عمل پیدا ہو رہا تھا، ایک اشتعال پیدا ہو رہا تھا. غلط فہمیاں نشو و نما پا رہی تھی. زہریلا پروپگنڈا جڑیں پکڑ رہا تھا. عثمان نے اقربا نوازی کی ہے، عثمان نے کرپشن کی ہے، عثمان نے مسلمانوں کے بیت المال کو ناجائز استعمال کیا ہے، عثمان نے مسلمانوں کی چراگاہ کو اپنے ذاتی استعمال میں لے لیا ہے. جھوٹے قسم کے اور بالکل جھوٹ پر مبنی پروپگنڈا عام ہو رہا تھا اور یہ جڑیں پکڑ رہا تھا. اور مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں یہ زہریلے پروپگنڈا کے مراکز قرار پا چکے تھے. یہاں پہ نوجوان تھے جو سنی سنائی باتوں پہ مشتعل ہو رہے تھے، جن کو علم نہیں تھا، جو حقیقتوں سے آگاہ نہیں تھے، جن کو صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پاک صحابہ کی صحبت میسر نہیں آئی تھی، جو اسلام کے رنگ میں رنگے نہیں گئے تھے. جذباتی قسم کے نوجوان، آوارہ قسم کے نوجوان اور مشتعل ہونے والے نوجوان، یہ ایک قوت کوفہ، بصرہ اور مصر میں پنپ رہی تھی. اور یہ اشتعال اور یہ تحریک یہ اپنے پر اور اثرات پھیلا رہی تھی. حتیٰ کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمان آخری حج کرنے کے لیے 4 جانب سے مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے اکثر و بیشتر صحابہ بھی اور مدینہ کے بہت بڑی تعداد میں باسی بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے. تو یہ وقت کا صحیح استعمال تھا جو عبداللہ بن سبا یہودی سے کے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ان بلوائیوں نے یہ وقت کا بہترین انتخاب کیا کہ مدینہ اپنے باسیوں سے خالی ہوگا، کہ باہر صحابہ
حج کے لیے نکل جائیں گے، این انہی دنوں مدینہ منورہ پہ حملہ بولا جائے، بلوا بول دیا جائے، حملہ کر دیا جائے بیت خلافت پہ، سو ان 3 علاقوں سے کوفہ، بصرہ اور مصر، ان 3 علاقوں سے قافلے نوجوانوں کے، بلوائیوں کے، مشتعل ہجوم کے، جن کے پیچھے ناطے رشتے عبداللہ بن سبا یہودی سے جڑے ہوئے تھے، اور سوچ میں حکمرانوں کی مخالفت، بے جا تنقید اور حزب اختلاف کا کردار ادا کرنا، یہ رچا بسا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پہنچ کے بیت خلافت کا محاصرہ کر لیا، سیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے سامنے تشریف لائے اور بالا کونی سے اس ہجوم کو خطاب کیا۔ ترمذی میں، مسند احمد میں، حدیث کی باقی کتابوں میں ان کا یہ خطاب موجود ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا سوچ ہے، تم کیا ایجنڈا لے کے آئے ہو، تمہارے کیا اعتراضات ہیں؟ وہ آگے سے ایک پہ ایک چڑھ کے اعتراضات کرتے، تہمتیں لگاتے، بہتان لگاتے اور الزامات لگاتے، جھوٹے فتوے لگاتے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بے جا تنقید کرتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل، نرم مزاج تھے، شرم و حیا کے پتلے تھے، غصے میں آنے والے نہیں تھے، جذباتی اور انتقامی طبیعت نہیں رکھتے تھے، بڑے تحمل مزاج تھے، ان کی ساری سخت سست باتیں سنتے اور ان کی ایک ایک ان کے اعتراض کا ان کو جواب دیتے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ دیکھتے، ایک مرتبہ ان کے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے، اگلی مرتبہ پھر وہی اعتراض کر رہے ہیں، وہی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ یہ ایسا بلوائیوں کا ٹولہ ہے جو ہر حال میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان سے خطاب کیا، کہنے لگے مجھے بتاؤ تم کس بنیاد پہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو ہمارے دین اسلام میں 3 معاملات کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، قصاص میں کسی کو قتل کر دیا جائے، قصاص میں۔ نمبر 2، شادی شدہ زانی اگر زنا کر بیٹھے مرد تو شادی شدہ زانی کو قتل کرنا، اور نمبر 3، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے اس کا قتل کرنا۔ صرف 3 شکلیں ہیں کسی کلمہ گو کو قتل کرنے کی۔ میرے قتل کا شوق رکھنے والوں مجھے بتاؤ، میں نے کسی کو لاحق قتل کرنا تو درکنار، میرے وجود پہ کسی کے قتل کا ایک خون کا قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ آج تک میں نے کسی کا لاحق ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا ہے۔ اور جہاں تک زنا کی بات ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد تو درکنار، میں نے 75 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ 75 سال کی عمر میں سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے۔ فرمانے لگے 5 صدی میری عمر ہو چکی ہے، پیدا ہونے سے لے کر آج تک کبھی جاہلیت میں یا اسلام میں نے کبھی نہ زنا کیا
نہ کبھی زنا کا تصور کیا، تو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور جہاں تک ارتداد کا تعلق ہے، ارتداد کا، تو میں نے کوئی ارتداد مرتد نہیں ہوا، لیکن تمہارے اطمینان کے لیے، تمہاری تسلی کے لیے، اگر تم سمجھتے ہو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں دوبارہ پھر کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک ایک ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی شہادت پہ بڑے قصے سنائے جاتے ہیں، لیکن عزیز بھائیوں، جو مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان بن عفان کی ہے، اسلام کی تاریخ میں عثمان رضی اللہ عنہ جیسی مظلومانہ شہادت اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، بلوائیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، کئی دن اور ہفتے گزر گئے، وہ بئر روما کا پانی، جناب جو کنواں بئر روما کا جو کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، جس کو خریدا عثمان نے تھا، آج کئی دن اور ہفتے گزر گئے، عثمان رضی اللہ عنہ پر ان کے اپنے خریدے گئے کنویں کا پانی بند کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مسجد نبوی کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے تعمیر کی، ہجرت کرتے ہی مدینہ پہنچے، مسجد نبوی تعمیر کی، اور جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو مسجد میں لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ تنگ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون مسلمان ہے جو یہ سامنے کا بڑا پلاٹ خرید کے مسجد میں شامل کر دے، اور میں اللہ کا پیغمبر ضمانت دیتا ہوں کہ جو یہ سامنے والا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کرے گا، میں اعلان کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے 25,000 درہم میں وہ سارا پلاٹ خرید کے مسجد میں شامل کیا۔ جس مسجد کی توسیع کرنے والے عثمان آج دنوں پہ دن اور ہفتوں پہ ہفتے گزر رہے ہیں، اس عثمان خلیفہ مسلمین امیر المومنین کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، نہ پانی پینے کی اجازت اور نہ نماز پڑھنے کی اجازت۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر بڑوائیوں کے سامنے آئے، کہنے لگے تم کیسے سنگ دل لوگ ہو، سنو 3 مواقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو بئر روما کو خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کرے گا، میں اعلان کرتا ہوں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ بئر روما پھر میں نے خریدا تھا اور اپنے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں رکھا، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر تم جانتے نہیں کہ جب مسجد کی توسیع کا معاملہ آیا تو میں وہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو مسجد کا یہ سامنے والا پلاٹ خرید کے مسجد میں شامل کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا اور مسجد میں شامل کیا تھا۔ اور تم جانتے نہیں کہ جب تبوک کا لشکر تیار ہو رہا تھا، جس کو جیش اسرا کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس نہ کھانے کا سامان تھا، نہ سواریاں تھی، نہ زادیرا تھا، جانتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میرا امتی، جو میرا ساتھی، وہ اس تبوک کے لشکر کو تیار کرے گا، اس کا ساز و سامان تیار کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں تھا 1000 اشرفیاں، 1000 اشرفیاں جن کا آج وزن
5.5 किलो ग्राम बनता है। 5.5 किलो ग्राम ये पहली किस्त थी सोने की, जो लाके मैंने झोली भर के लाया और लाके अल्लाह के नबी की झोली में डाल दिया। आप मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, खड़े थे, मैंने वो सारा सोना 5.5 किलोग्राम आपकी झोली में डाल दिया और मैं सामने बैठ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मा ज़र्रा उस्मान मा मिला बाद लियौम, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करे इसको कोई नुकसान नहीं है। मैं अल्लाह का नबी जमानत देता हूं, आज उस्मान ने इतना बड़ा अमल कर लिया है कि इसके लिए अल्लाह ने अपनी जन्नत को वाजिब करार दे दिया। और तुम जानते नहीं हो कि मैंने, ये तो एक किस्त थी, 750 ऊंट और 100 घोड़े और 40 किलोग्राम चांदी और 5.5 किलोग्राम सोना, ये मैंने एक ही मुसलमानों के लश्कर को तैयार करने के लिए पेश किया था और अल्लाह के पैगंबर ने उस वक्त भी मुझे जन्नत की बशारत सुनाई थी। अल्लाह अकबर। लेकिन भाइयों, इन सारी हदीसों का, वाकयात का, दलाइल का उन बदबख्तों पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे, गुंडागर्दियां कर रहे थे। सहाबा इकराम जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा, ये सहाबा और इन जैसे और सहाबा जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, वो मुसलसल अमीरुल मोमिनीन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से इजाजत मांग रहे थे, आप हमें इजाजत दें, हम इनकी बोटी बोटी कर देंगे, इनको निशाने इबरत बना देंगे, इनका कलह कमा कर देंगे, मदीना मुनव्वरा से इनका नाम निशान हटा देंगे। अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे थे? कह रहे थे, मुझे बताओ ये सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं या ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकर हैं? आगे से जवाब क्या मिल रहा था कि हैं तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, इनकी पेशानियों पे सजदों के निशान भी मौजूद है, मुसलमान है बज़ाहिर, लेकिन बागी हैं, बलवाई हैं, इन्होंने दारे खिलाफत पे हमला किया है, इन्होंने बगावत की है, इन्होंने सरकशी की है। अमीरुल मोमिनीन आगे से क्या फरमाते? फरमाते, फिर मेरी बात सुन लो, मैं इस दुनिया से इस हालत में अपने रब के पास नहीं जाना चाहता कि उस्मान के नामा माल में एक भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का कत्ल और खून शामिल हो। मैं नहीं ये करना चाहता और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, जाके अपने घरों में बैठ जाओ, अपने घरों में बैठ जाओ और खामोश हो जाओ, अपने हाथों को रोक लो। आज तुम में से मेरा सबसे बेहतरीन मददगार वो होगा जो अपने हाथों को रोक लेगा, अपनी जुबान को रोक लेगा। मैं मुसलमानों में फितना नहीं पैदा करना चाहता, मैं उम्मत को 2 टुकड़ों में नहीं बांटना चाहता, मैं अपने किसी हुक्म और आर्डर के जरिए उम्मत का खून नहीं बहाना चाहता। ये कौन है? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। भाइयों, वो मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इन कलमा गो बलवाइयों के मुकाबले में किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये किरदार है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने उम्मत को बहुत बड़ी खून खराबे से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोका। अगर वो एक इशारा करते, सहाबा तलवारें लेके, तीर तफंग लेके मुकाबले में आ जाते, मदीना मुनव्वरा खून से नहा जाता, हर तरफ लाशें गिर जाती। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह पसंद नहीं किया, मुसलसल रोकते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। बैते खिलाफत के बाला खानों से वो ऐसी ऐसी गालियां देते, इतनी तबर्राबाजी करते, इतना लान तान करते, और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, वो हयादार उस्मान, वो हलीम तबा उस्मान, वो
وہ صاحب خلق عظیم عثمان ان کی کسی گالی کا کوئی جواب نہیں دے رہے، وہ بڑی بڑی ملامتیں اور تبرہ بازیاں کرتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا، یہی دن تھے۔ آج ہمارے یہاں 16 ذی الحجہ ہے اور سعودی عرب میں 17 ذی الحجہ ہے۔ 18 ذی الحجہ کا دن آ گیا۔ 18 ذی الحجہ کا وہ بدبخت بلوائی آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، پہلے پارے کے آخری صفحات کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہ آگے بڑھے۔ ایک بلوائی نے، بدبخت نے عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ وہ بڑی اور گھنی داڑھی رکھتے تھے، ان کی داڑھی ان کے پورے سینے کو چھپائے ہوئے ہوتی تھی، گھنی داڑھی ہوتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا، قبر کا ذکر کیا جاتا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے کہ ان کی بڑی اور گھنی داڑھی جو ہے وہ ساری کی ساری داڑھی آنسوں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ یہ عثمان ہے، ایک بلوائی آگے بڑھا ہے، اس نے داڑھی کو پکڑا ہے اور خوب ایسے بھینچا کھینچا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانا بھی جو ہے نا اس کو جائز قرار نہیں دیتے تھے، اور یہ ان کا یعنی انداز نہیں تھا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔ ایک دوسرا آگے بڑھا، اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یعنی گردن سے پکڑ لیا۔ 88 سال عمر تھی، 88 سال، وجود نرم و نازک تھا، تبرہ بازی کر رہے، اور اس طرح اتنے زور سے گلا اس بدبخت نے دبایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تڑپنا شروع ہو گیا، اور وہ کھلکھلا رہے، نعرے لگا رہے۔ اسی اثناء میں ایک تیسرا بدبخت آگے بڑھا ہے اور اس نے زور سے تلوار ماری ہے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ تلوار مارنے لگا ہے تو عثمان نے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، تلوار کا وار روکنے کے لیے ایسے ہاتھ آگے کیا ہے، اور وہ ہاتھ یہاں سے کلائی سے کٹا ہے اور جسم سے، بازو سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جدا ہو گیا۔ صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ ہے، اے میرے ہاتھ کو کاٹنے والے، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے خبر ہے آج تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا ہے جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ الحجرات سے لے کے سورہ الناس تک ان ساری سورتوں کی کتابت اسی ہاتھ نے کی تھی، تو نے آج اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ بس یہ جملہ، اور پھر ہاتھ کٹ گیا ہے، خون بہنا شروع ہو گیا ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے خون کے بہنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سامنے قرآن پڑا ہوا ہے اور سیدنا عثمان پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آخری آیت جس کی تلاوت سیدنا عثمان نے کی، پہلے پارے کی سورہ البقرہ کی غالباً آخری صفحے کی یہ آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ گھبرائیے نہیں، ان قریب اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ بس یہ آیت مکمل کر پائے تھے کہ بدبخت بلوائی نے زور سے تلوار ماری اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے جب انہوں نے آپ کو گھیر لیا تھا اور پیر در پیر جھپٹے لے کے آپ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا تھا، کہنے لگے آج تمہیں مجھے قتل کرنے آئے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں اور کوئی بات نہیں کہتا، میں صرف یہ بات کہتا ہوں، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، امت فرقہ بازی کا، تفرقے کا، گروہ بندی کا
پارٹی بندی کا شکار ہو جائے گی، پھر قیامت سے پہلے تم اس امت کو کبھی اکٹھا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا اتنا بڑا جرم کرو گے، میں تو ایک انسان ہوں، ایک انسان وہ جیتا بھی ہے، اپنی عمر جو مستعار ہے وہ گزار کے مر بھی جاتا ہے، فوت بھی ہو جاتا ہے، میں تو موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا، میرا جینا میرا مرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، تم بہت بڑا جرم کرنے لگے ہو، یہ ساری امت آج مجھ پہ متفق ہے، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا یہ امت اس طرح بٹ جائے گی، تم قیامت سے پہلے اس امت کو کبھی جمع نہیں کر پاؤ گے۔ آج اس واقعے کو، یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے اور آج 1441 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، 12 13 14 دن 1441 کو رہ گئے، اس کا معنی ہے کہ 1405 سال گزر گئے شہادت عثمان کے واقعے کو، 1405 سال گزر گئے، لیکن بھائیو جو امت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں وہ بٹی تھی آج تک دوبارہ اکٹھی نہیں ہو پائی ہے۔ تو یہ ہے وہ مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے درجنوں ہا مواقع پہ ان کو شہادت کی اور جنت کی بشارتیں دی تھی۔ ایک دن عثمان سے پہلے ابو بکر آپ کے گھر میں آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، پھر عمر آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر عثمان آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی چادر ران سے ہٹی ہوئی تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر آئے بیٹھ گئے، آپ لیٹے رہے، عمر آئے بیٹھ گئے، آپ لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے اجازت مانگی، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور ران سے جو چادر ہٹی ہوئی تھی اس کو دوبارہ اپنے جسم پہ، اپنی ٹانگوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال لیا۔ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر و عمر آئے، آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، عثمان آئے آپ بیٹھ بھی گئے، آپ نے اپنا دامن بھی سمیٹ لیا، اپنی ٹانگوں پر چادر بھی ڈال، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے عائشہ میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جیسے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ بھائیو ان کے فضائل اتنے ہیں، ان کے مناقب اتنے ہیں، ان کے اعزاز اتنے ہیں، اور ان کے فضائل اتنے ہیں، اور ان کی خوبیاں اتنی ہیں، واللہ دنوں کے دن ہفتوں کے ہفتے گزر جائیں لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب ختم ہونے میں نہ آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے تذکروں کو سنا جائے، سمجھا جائے، اور اپنے سیرت و کردار کو ان کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے شہادت عثمان کی مناسبت سے، چونکہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، اس مناسبت سے میں نے آج چیدہ واقعات آپ بھائیوں کے سامنے ان کی شہادت کے رکھے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کی محبتیں، ہمارے جذبات و احساسات ان کے اور زیادہ قریب ہو جائے، ہم ان سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، الفت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، اور ان سے بے پایا ان سے محبتیں اور الفتیں رکھنے والے بن جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا اور شہداء کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔